اس وقت ہمارے ساتھ ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب نے جوائن کیا ہے. مسعود صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ ایک دن میں کتنے واقعات ہوئے ہیں اور ان میں کتنی ہلاکتیں اور کتنی جانی نقصان کتنا ہوا؟ بالکل جانی نقصان ہوا ہے اور آپ دیکھیں کہ مختلف جگہوں پر یہ کارروائیاں کی گئی ہیں. تو یہ ون آف اٹس کائنڈ کچھ آپ کو لگ رہی ہے صورتحال اور جو رسپانس دیا ہے سیکورٹی فورسز نے, اس پر ذرا اپنا تجزیہ پیش کیجئے. بہت شکریہ. دیکھیں پہلے تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے یہ ہوا کیوں اور کیسے ہوا. پہلے یہ وہ امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں کہ بلوچستان ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. 43% آف پاکستان ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ مائنز اینڈ منرلز ہیں اور پھر اوپر سے یہ ہے سی پیک یہاں پہ ہے اور گوادر کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. چائنیز کی یہاں پریزنس ہے اور یہاں سے ایک شارٹیسٹ انرجی کاریڈور بننے جا رہا ہے سینٹرل ایشیا کے لیے اور چائنا کے لیے. تو جیو اسٹریٹجک اس کی لوکیشن ہے. اٹ از کلوزر ٹو اسٹریٹ آف ہارمز جہاں سے 40% آف دنیا کا جو تیل ہے وہاں سے گزرتا ہے. پھر انڈین سمجھتے بھی ہیں کہ یہاں سے ان کے سی لائنز آف کمیونیکیشن جو چائنیز کے آنے کے بعد ان کو وہ دے آر تھریٹن. اور اس کے علاوہ کچھ دنیا کی اور عالمی طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں یہ انرجی کاریڈور فنکشنل ہو. تو دیر فور انہوں نے انڈیا کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے اس ریجن کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے, فوکسنگ آن خیبر پختونخوا اور بلوچستان. ابھی دیکھیں کہ یہ جتنی پلاننگ تھی جتنا آئیڈیا تھا کنسیو کیا یہ راہ نے کیا ہے اور راہ ہی کی پلاننگ تھی. یہ عام آدمی یہ پلاننگ ایسے نہیں کر سکتا ہے کہ سائملٹینیس آپ نے کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کرنے ہیں اور کہاں کہاں پہ ٹارگٹ کرنا ہے اور کیسے اس کا ایک امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. تو اس میں 100% وداؤٹ اینی ڈاؤٹ انڈین راہ اس میں شامل ہے. اور لیکن اس کے لیے اپنے انہوں نے پراکسیز کو یوز کیا. 2018 میں انڈیا نے ایک تنظیم بنائی افغانستان میں, اس کا نام تھا براس اور اس کو کنر راجیش تھے اس وقت. انہوں نے اس کو ڈیل کیا اور اس کو ریز کیا اور ان کی اس وقت جو اسٹرینتھ تھی انہوں نے جو ملایا تھا ایک بی ایل اے اور بی ایل ایف شامل تھے اور کچھ اور تنظیمیں بھی تھیں اور ان کا فوکس تھا بلوچستان اور کراچی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جب بعد کی ڈیولپمنٹ میں کلبھوشن بھی وہاں پہ ہم نے پکڑا. اور اس کے علاوہ افغانستان کے اندر جب 20 سال تھے اشرف غنی اور کرزئی کے تو افغانستان میں 6 ٹریننگ کیمپس بنے ہوئے تھے. مصعب یہ بتائیے گا کہ یہ جو وقت کا انتخاب کیا گیا ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں ایس آئی ایف سی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک یونیفائڈ حکمت عملی بنے پورے پاکستان کے لیے اور انویسٹمنٹ آئے, معیشت سنبھالی جائے. اس وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ اور ایک اور چیز, ایک ٹرم ہم دیکھتے تھے کہ ناراض بلوچ ہیں, اب واضح طور پر وزیر داخلہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اور وہاں کی جو حکومت ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ناراض بلوچ کی ٹرم سے اب بات آگے نکل چکی ہے, اب دہشت گرد ہیں, یہ دہشت گردوں کی طرح ان سے ڈیل کیا جائے گا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ وقت کی سلیکشن دیکھیں وہ نہیں چاہتے ہیں بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ہے. جس طرح میں نے بتایا جس طریقے سے بلوچستان میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, بلوچستان کی ترقی مینز پاکستان کی ترقی. سو پاکستان کا مستقبل اور بلوچستان کا مستقبل وہ لنکڈ ہے. تو جس طرح میں نے بتایا دنیا نہیں چاہتی ہے اسٹیبلٹی ہو, اس کو چین کو فائدہ ہو, پاکستان کو فائدہ ہو. بہت سارے ممالک ہیں اپنے نیشنل انٹرسٹ میں یہ گیم کر رہے ہیں. اور دیکھیں پھر پاکستان میں ایک اسٹیبلٹی کی طرف ہم جا رہے تھے. ایس آئی ایف سی کا قیام اس کی کڑی تھی. گرین پاکستان انیشیٹو بھی ایک اس کی کڑی تھی جس کے ہم نے اچھے ثمرات ریسنٹ وقتوں میں دیکھا ہے. جہاں تک ناراض لوگوں کی بات کی ہے, دیکھیں یہ بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا گیا ہے. بات چیت ہو سکتی ہے بلوچستان کے عوام سے, بلوچستان کے یوتھ سے, بلوچستان کے نیشنلسٹ پارٹیز سے, لیکن بی ایل اے سے بات چیت نہیں ہو سکتی ہے, بی ایل ایف سے بات چیت نہیں ہو سکتی ہے جو معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. دیکھیں نا کہ جو ابھی حالات جو واقعات ہوئے ہیں انسٹیڈ وہ مقابلہ کرتے سیکیورٹی فورسز کا, تو مساخیل میں 23 لوگوں کو شہید کیا, اسی طرح کلاد میں سیویلین تھے ان کو شہید کیا, بولان میں شہید کیا. سو ان کی ایک فرسٹریشن کی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ خوف میں ہیں, لیکن they wanted to create an impact. جو ان کے ہینڈلرز نے کہا تھا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے تو انہوں نے ایسا اکارڈنگلی کیا. اب دیکھیں امپورٹنٹلی دیکھیں کہ پراکسی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی کیٹیگوریکلی اپنی ایک پیچھے بریفنگ میں بتایا تھا کہ جو مارنگ بلوچ ہے, بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, یہ ایک تو فرنٹ ہے پولیٹیکل, یہ ایک پراکسی ہے بی ایل اے کے لیے بھی ہے, بی ایل ایف کے لیے ہے.
तो पीछे से BLF इंडिया की प्रॉक्सी हैं, सो दे आर लिंक। सो रिसेंट एक्टिविटीज पिछले एक साल के हम देखें, जिस तरह मारंग ने इसको स्टार्ट किया है, गवादर से, तुरबत से, फिर इस्लामाबाद यहाँ पे आई, और फिर देखें जिस मुद्दे को उसने खड़ा किया था वो मिसिंग पर्सन्स था। लेकिन आप देखें कि जब पाकिस्तान आर्मी ने स्ट्राइक्स किए हैं सरवान में, सिस्तान, बलूचिस्तान में, तो जहां पे जब वो दहशतगर्द मारे गए BLF के, तो इस्लामाबाद में बैठी मारंग ने कहा था कि उनके लवाहिकीन यहाँ बैठे हुए हैं, सो मिसिंग पर्सन वहां पे थे। एक और बंदा था अब्दुल वदूद सतकजई, जब BLA ने हमला किया मच और कोलपुर में, वहां पे मारा गया, वो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में था। गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे जब हमला हुआ 2 बंदे मारे गए, उसमें एक उसमें बंदा जो था करीम जान था और सेकंड इम्तियाज था। सो ये लोग सारे मिसिंग पर्सन में शामिल थे। सो ये तो देखिए, ये भी इनके हैंडलर्स कहते हैं कि आपने इसको रेज करना है। और पाकिस्तान, आपको मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में सबसे कम मिसिंग पर्सन हैं और एज कम्पेयर टू खैबर पख्तूनख्वा। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसको एक सियासी तौर पे और एक वेस्टेड इंटरेस्ट के तौर पे, हैंडलर्स के कहने पे ये इसको उछाला जाता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो सिविल सोसाइटी है बलूचिस्तान की, वो मॉरली किस उनके साथ है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का हमने साथ देना है, उनसे ताउन करना है ताकि सिक्योरिटी का इंतज़ाम बेहतर हो सके? जी हाँ, जो बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें कि अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मारंग बलोच इन हमलों की मजम्मत करेगी? क्या सीमी दीन जो है वो मजम्मत करेगी? क्या वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और सूडो इंटेलेक्चुअल्स जो कल तक मामा कदीर के साथ खड़े थे, आज वो मारंग के साथ है, क्या वो मजम्मत करेंगे? क्या सिविल लिबर्टी के वो जो नारे लगाते थे, क्या वो इन हमलों की मजम्मत करेंगे? वो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ है, उनको मुलायन करना चाहते हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान है उनको मुलायन करना चाहते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बलूचिस्तान के अवाम जो है बड़े मुहिब वतन है, 99.9%। मैंने 12 साल बलूचिस्तान में नौकरी की है। आज बलूचिस्तान के 40,000 लोग अफवाज पाकिस्तान में नौकरी कर रहे हैं, 800 सुपर ऑफिसर्स हैं, शहादतें दे रहे हैं वार ऑन टेरर में। सोर्ड ऑफ ऑनर लेने वाले थे पाकिस्तान नेवल एकेडमी से नवीद जहरी बलोच था, तो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से सोर्ड ऑफ ऑनर। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कुर्बानियां आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, और इस पे जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। ये हर किसी के जहन में बात क्लियर होनी चाहिए कि जो इदारों के खिलाफ या पाक फौज के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का सोच भी रहा है, तो उसके लिए पूरी कौम यकसुई के साथ खड़ी है और उसका मुकाबला किया जाएगा। ये बताइए कि देखें, बलूचिस्तान का लॉन्ग टर्म अगर कोई सोल्यूशन ढूंढना है, परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है, तो हमें ये फैक्ट भी देखना होगा, इस हकीकत को भी पर नज़र रखनी होगी कि बलूचिस्तान डिप्राइव्ड सूबा है। वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की हम बात करें, बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करें, हेल्थ के मामलात हैं, एजुकेशन के मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात हैं, तो बहुत ही साइड लाइन किया गया बलूचिस्तान को गुज़श्ता अदवार में। तो इसको भी, यानी इस मसले को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है अगर हम पुरअमन हल की तरफ जाना चाहते हैं और परमानेंट हल की तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ ज़ोएब आप सही कह रहे हैं कि इसमें यह है कि देखें कि सब्सिक्वेंट जो गवर्नमेंट से पीछे गुजरी हैं, उन्होंने किसी ने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान से भी किया, किसी ने खुशहाल पाकिस्तान की भी बात की, लेकिन दिस ए रिक्वायरमेंट, हमें यूथ को एंगेज करना होगा। बलूचिस्तान के यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, उनकी एम्प्लॉयमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट की अशद ज़रूरत है, बलूचिस्तान में भी है, जिस तरीके से हमने देखा एस्ट वाइल फाटा में भी है। और इसके अलावा देखें कि जो एजुकेशन का फील्ड है, हेल्थ के हैं और सिविक फैसिलिटीज़ है, वो हमें प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अफवाज पाकिस्तान जो कुछ कर रही बलूचिस्तान में, मेजॉरिटी आप देखें, चाहे वो सड़कें बनी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं, वो तो अफवाज पाकिस्तान थ्रू मिलिट्री स्कूल से भी दे रही है, FC के स्कूल्स हैं और मेडिकल कैंप्स में लगते हैं और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में है। लेकिन हमने इसको मैसिव लेवल पे करना है। गुड गवर्नेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो नेशनलिस्ट पार्टीज है उनको ऑन बोर्ड लेना है। नेशनलिस्ट पार्टी तमाम इररेस्पेक्टिव, वो पश्तून है, बलोच है, हजारा है, उनको हमें ऑन बोर्ड लेना होगा। लेकिन बातचीत किसी BLF वाले से नहीं होगी, किसी BLA वाले से नहीं होगी, इनसे होगी। लेकिन हाँ, अलबत्ता एक और चीज बताइए। देखें, हम अभी ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी आवाजें हैं
اس طریقے سے اٹھتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو اس کو بھی ہمیں کتنا پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سیاسی کلچر کو فروغ دیا جائے, تاکہ وہ جو لیڈرشپ ہے, جن ینگسٹرز کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ سیاسی طور پر یہ سوچے کہ انہیں آزادی ہے اپنی بات کرنے کی, اور وہ جو حکومت کا, جمہوریت کا کانسیپٹ ہے وہ اسٹیبلش ہو اور اس کے ذریعے مسائل ایڈریس ہو, نہ کہ ایک یعنی ٹیمپریری بیسس پر کوئی ایسا کام ایڈ ہاک بیسس پر کام چلایا جائے. تو یہاں بھی ذرا پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے کہ سیاست کو فروغ دیا جائے, نرچر کرنے دیا جائے. بالکل بالکل, میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, بالکل ہونا چاہیے. سیاست ابھی وہاں پہ دیکھیں گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, بگٹی صاحب جو چیف منسٹر ہیں سرفراز بگٹی, وہ ہی انڈرسٹینڈ دی ڈائنامکس آف بلوچستان, ہوم منسٹر بھی رہے ہیں, بلوچستان کے رہنے والے بھی ہیں. میرا خیال ان سے بہتر کوئی ان چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتا ہے. ہمیں یوتھ کو آگے لے کے آنا چاہیے. اور پاکستان آرمی نے جب میں وہاں پہ تھا تو کوشش یہ کی کہ پاکستان کے ریسٹ آف پاکستان میں ہاسٹلز بنائے گئے ہیں جہاں پہ بلوچستان کے لڑکے آ کے یہاں پہ رہتے اور تعلیم حاصل کرتے ہیں. جس طرح میں نے مثالیں دی ہے, ان میں بہت پوٹینشیل ہے, تو ان کو میرا خیال میں آپ چانس دیں, دے کین ایکسل ان اینی فیلڈ. اور لیکن ہمیں پولیٹیکلی سب کو موقع دینا چاہے وہ ینگسٹرز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, نیشنل آپ پارٹیز نے ہیں. صحیح کہا کہ یوتھ کو چانس دینا چاہیے. تو یوتھ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت اوپینینیٹڈ ہیں, اپنے اوپینینز دیتے ہیں, بتاتے ہیں کس ڈائریکشن میں ان کی یہ رائے جا رہی ہے. تو آپ سوشل میڈیا اس وقت اس ٹاپک پہ کیا کردار پلے کر رہا ہے؟ دیکھیں, انفارچونیٹلی فریڈم آف ایکسپریشن تو پاکستان کا آئین بھی دیتا ہے, اور لیکن ان دی غارب آف فریڈم آف ایکسپریشن آپ اگر جب سٹارٹ کریں ملائن کرنے کے لیے اسٹیٹ آف پاکستان کو, اداروں کو, پاکستان آرمی کو, تو وہ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اب دیکھیں کہ جس طرح ہم نے ہمیشہ بات کی ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کے لیے, اب انڈیا نے کیا کیا ہے, وہاں پہ بلوچ ریڈیو اسٹیشن چل رہے ہیں, اور نیٹ پہ ریڈیو اسٹیشن چل رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہاں پہ آپ نے ایجو لیب کو آپ نے دیکھا ہوگا 750 میڈیا فیک آؤٹ لیٹس تھے, اس میں بہت سارے بلوچ ریلیٹڈ تھے, اور وہ بلوچوں کو جو ایگزائل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہاں پہ ان کو موقع دے رہے تھے. تو ایک پروپیگنڈے کی مہم چل رہی ہے, لیکن ان کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے. تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وٹ از رائٹ اینڈ وٹ از رانگ. لیکن ہمیں جو ہے, کوئی بھی پاکستانی ہو, ہمیں دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں کھیلنا چاہیے. کوئی ایسا مواد ایک اور سوال بڑی ہم آپ یعنی اس کی تہ تک مسئلے کی جا رہے ہیں اور کھل کے یہ صورتحال واضح کر رہے ہیں. ایک اور چیز, یہ جو دہشت گردوں نے کارروائیاں کی ہیں, اس سے دیکھیں ایک نقصان تو یہ بھی ہوا کہ جو جینون آواز ہے, یعنی اگر کوئی اپنی حق کی آواز بلند کرنا چاہ رہا ہے, تو یہ ماحول دہشت گردوں نے ایسا بنا دیا اس وقت کہ اس کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے کہ وہ اپنے جائز مطالبات سامنے رکھے. بڑے کنسرنز اس کے ذہن میں آ گئے ہیں کہ اگر وہ جائز مطالبات لے کر بھی آگے آئے گا, وفاق میں آئے گا, اسلام آباد میں آئے گا, تو اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا, کیا اس کو کلب ٹوگیدر تو نہیں کر دیا جائے گا ان آوازوں کے ساتھ. تو یہاں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت ہی فائن یہ لائن ہے. جی ہاں دیکھیں, لیکن آپ نے پھر پیچھے آپ نے ان کے جو بیک گراؤنڈ میں مقاصد اور عزائم دیکھنا ہے, ان کے لنک دیکھنا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جب مارنگ بلوچ نے جب یہ ایکٹیویٹی سٹارٹ کی تربت سے. جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے مصطفیٰ؟ جی آ رہی, مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی جی, فرمائیے فرمائیے. میں بتا رہا تھا کہ جب مارنگ بلوچ نے اپنی ایکٹیویٹی سٹارٹ کی, تربت سے کی, گوادر سے کی, اور ایک مارچ کر کے اسلام آباد آئی, پھر ناروے چلے گئی, تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کون فنڈ کر رہا ہے, یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, اور اتنے دنوں کو کس نے سسٹین کیا, نیریٹیوز کون دے رہا تھا, کہانی کیسے بلڈ ہو رہی تھی. تو یہ سوال پیدا ہوتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ امپورٹنٹ چیز زہیب کی, جب وہ اسلام آباد سے گئی, یہاں بڑے ریسپیکٹ کے ساتھ اسلام آباد سے اور پنجاب کے لوگوں نے اس کو رخصت کیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جس طرح کی ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہوئی, لیکن اس نے ابھی تک وہ کنڈیم نہیں کیا جو مستقل میں جو شہادتیں ہوئی ہیں, یا کلات میں ہوئی ہیں, اور جو ایلزویر ہوئی ہیں. تو یہ دیکھیں, اس میں ڈبل سٹینڈرڈز کا پتہ چلتا ہے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, جو میں ریسنٹ آج جو صبح دیکھ رہا تھا, اسرائیلی جو مشہور اخبار ہے ہرٹز, انہوں نے کہانی رن کی ہے. انہوں نے کہا ہے مارنگ بلوچ نے بلوچستان میں یہ کیا ہے, she has become an iron lady. so آپ لنک آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کیا ہے. تو اگر یہاں تک یہ بالکل اس پر بالکل نظر رکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے بجا فرمایا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب, آپ نے وقت دیا, بہت شکریہ.